ضمیرن روشن کریں امید بالکل میں ہار گیا اور ان کے دلوں کے اندر دلیری پیدا کریں میرے پیر و مرشد میرے حضرت صاحب حضور تاج الشریعہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دلی کے ہاسپٹل میں آئی سی یو وارڈ میں داخل تھے طاقت ہے کھڑے ہو کے پاس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ میں نے فرمائے اپنے رب کریم تو کو جو سجدہ لوگ کرنا آئی سی یو وارڈ میں کبھی گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو پورے کے جسم نماز کو پڑھوں تارے گا۔ لگا دیتے ہیں وہ میرے شیخ کامل یہاں بھی کوئی چیز لگائی ہے یہاں بھی لگائی ہے پورا وجود باندھ دیا جاتا ہے پوری طرح باندھی نہ تو وہ نوجوان کہتے ایک بچہ تھا دلی کا لیکن امریکہ نیشنل تھا تو وہ بھی وہاں تھا اور مایوس ہو گیا تھا زندگی سے نوجوان تھا پر مایوس مرتا وہ ہے جو دل چھوڑ جاتا کسی بھی بیماری میں اسی بیماری میں نہیں کسی بھی بیماری میں جو لوگ اندر سے ہار گئے وہ گئے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بالکل میں ہار گیا تھا تو حضرت بھی وہاں داخل تھے نماز کا وقت ہوا بابا جی نے سجدہ کیا تو فرمانے لگے یہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز پڑھنی ہے کہا حضرت جی آپ کی طبیعت فرمانے لگے میرا وجود مجھے محسوس کرا رہا ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھ میں نے اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہے لوگوں کو یہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا وارث ہے میرے شیخ آپ کا رب بھی ہے آپ کے حضور رسول تاج بھی ہیں الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اٹھ کے نماز کی نیت باندھی نا تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بزرگ ضعیف آدمی جنہیں دو لوگ پکڑ کے لائے اللہ اکبر اور آئی سی یو وارڈ میں داخل ہیں اور چہرہ بتا رہا ہے کہ بڑی طبیعت علیل ہے جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے نیت باندھی پھر رکوع کیا سجدے میں گئے تو نوجوان اپنی اماں سے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ تو حضرت کے جانے کے اگلے دن ماں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگا میں نے اس جگہ کا بوسہ لینا ہے جہاں بابا جی نے سجدہ کیا مسلمان تھا کہنے لگا مزہ نہیں آ گیا یار اس حالت میں اتنی امید اس حالت میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے لوگوں میں امید کی شمع روشن کرے لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ کوئی لوارث ہے آپ کا رب بھی ہے آپ کے رسول بھی ہیں آپ کو سنبھالنے والا مالک موجود ہے حکمت والی بات آپ ہر احتیاطی تدبیر بتائیں پر خوف تو نہ دلائیں بتلائیں مقدر کیا ہے اللہ اکبر وہ نوجوان کہتا ہے حضور تاج الشریعہ تو چند دنوں کے بعد ہاسپٹل سے چلے گئے لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا تھا وہ نارمل ہوا کہنے لگا حضور نہیں طبیعت جو ٹینشن میں تھی وہ سکون میں آئی تو حضرت کے جانے کے اگلے دن اللہ نے مجھے بھی شفا عطا فرمایا اس لیے کہ اس نے نہ تو آپ کا عمل آپ کا کردار آپ کی گفتگو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا بڑی پریشانی کہنے لگا حضور بتائیں مقدر کیا ہے تقدیر کیا ہے ان کے اندر امید پیدا کرنے آپ فرمانے لگے یہ راستہ نہ ذرا اندھیرا ہے کہیں گم نہ ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے فرمایا دریا گہرا ہے کہیں ڈوب نہ فرشتے جانا اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں حکمت والی باتیں ہیں نا مولا علی دوزخ کی طرف کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے فرمایا واپس لاؤ فرشتے کہنے لگا حضور نہیں اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے ہی مارے گا اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا نہ تجھے پوچھ کے مارے گا اور زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ملے گا تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں امید دلائیں لوگوں کو یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا شعور بیدار کرنے کا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں فرشتے گھسیٹتے ہیں دوزخ میں موڑ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر یہ مجھے فرشتے پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر میرے اندر سے آواز دوزخ کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے اللہ نے فرمایا واپس لاؤ فرشتے واپس لائے تو رب کریم نے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے فرشتوں سے فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ تھا تو پوچھا کیوں اللہ کو تو پتہ ہے نا کیوں کیا دیکھ رہا تھا تو کہتا ہے اللہ میری زندگی کے اندر کبھی امید نہیں ٹوٹی میرا دل کہتا ہے میرا رب بڑا ہی کریم میرا اللہ بڑا مہربان ہے معاف کرنے والا عطا کرنے والا ہے تیرا اے اللہ جب فرشتے گھسیٹتے تھے نا نہیں تیرا رب اور شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا جہنم میں جائے ہی جائے لیکن پھر میری امید ہوتی تھی اور نہیں تیرا رب بڑا کریم تو میں مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا تھا پھر یہ مجھے گھسیٹتے تھے تو پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو دوزخ میں جائے ہی جائے تو پھر میرے اندر سے آواز آتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کتنی امید کریم ہے اے اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا اور میری امید نہیں ٹوٹی تو رب کریم فرشتے تمہارے اوپر ظلم کریں گے وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک گزارش کرنی تھی کہا کیا کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے
تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں، تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں، تو بادشاہ کہنے لگا اب نا میرا مزاج نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نہ الا ماشاءاللہ، ہم بھی کہتے ہیں مارو صحیح جوتے پر، ذرا لائن میں نہ لگاؤ، الگ الگ کر کے اکیلے اکیلے کر کے سنو۔ بزدل قومیں دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے، جتنا ظلم میں اور آپ سہ رہے ہیں اس سے 11 گنا اگلی نسلیں سہیں گی، یاد رکھنا۔ کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں، ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بات جائے تو سودا مہنگا۔ کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا، کسی نے تو، یہ قصور میں 3-4 بچے پھر قتل ہو گئے، کل کی بات ہے نا، ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا۔ خدا را کب تک، کس وقت تک، کب تک یعنی یہ نظام چلے گا؟ اپنی خودداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی، ہم بچوں کو بزدل بنا رہے ہم ہمارے تو ایک گنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے، تو پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت خودداری نہیں جاگے گی، خبردار جی بچوں کو دھوپ لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے۔ سنو حدیث مبارکہ ترمذی کی حدیث ہے، صلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ، یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک۔ حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا، شہادت کی موت مرا ہے۔ ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں چور کو دے دینے پیسے، ہاں اگر آپ نہتے ہیں اس کے پاس اسلحہ ہے تو پھر بات اور ہے، پھر جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن آپ طاقت کٹھی کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا؟ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمائے ایسے ہی کو لے گئے، فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا، گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اور حضور فرمانے لگے ومن قتل دون دمہ فہو شہید، فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، کسی نے اس پر حملہ کیا، اس نے جان بچائی، لڑا اور مر گیا، عام موت نہیں مرا، حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا۔ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور حضور فرماتے دین ہی فہو شہید، جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا۔ ذرا ترتیب دیکھو، پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا، دوسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لیا، اور دین کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے۔ فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت، گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے، جان بچانا یہ بھی ایمان ہے، اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید، جان بتاتے چلا گیا وہ بھی، پلیٹ میں رکھ کے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں۔ فرمایا جو آدمی اپنی جان بچاتے چلا گیا شہید، دین بچاتے چلا گیا شہید، گھر والوں کو بچاتے چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر، شہید، مسلم شریف کی حدیث ہے، مقابلہ کر۔ عرض کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا، حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا، تجھے شہادت ملے گی شہادت، اور اسے دوزخ ملے گی۔ ہمت پیدا کرے، دلیری پیدا کرے۔